السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری چھوٹی سی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو بڑھانے کے لیے، اور ہمارا ٹاپک ہے طفولۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ طفولہ عربی زبان میں چائلڈہڈ کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ آپ کی والدہ آپ کے ساتھ اس محبت کے ساتھ تھیں جس محبت میں انہوں نے والد اور والدہ دونوں کا بہترین کردار ادا کیا۔ عرب کلچر تھا کہ بچوں کی اچھی ہیلتھ کے لیے ان کو بدوؤں کے پاس گاؤں دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ کھلی آب و ہوا میں، فریش آب و ہوا میں ان کی گروتھ اچھی ہو جائے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو تھے نہیں، قریش کے باعزت گھرانوں میں ضرور آپ کا گھرانہ تھا، لیکن کوئی بہت ہائی اسٹیٹس ایلیٹ کلاس مال و دولت کے لحاظ سے تو تھی نہیں۔ تو جتنی بھی ویٹ نرسز تھیں سب نے ان بچوں کی طرف فوکس کیا جن کے والد ان کو اچھی نرسنگ فیس دے سکتے تھے۔ بی بی حلیمہ جن کے اپنے پاس کمزور ترین جانور تھا، یہ سال فیمائن کا سال تھا، اپنے پاس ان کے اپنا بیٹا تھا گود میں ان کے، اور کوئی بہت اچھے اسٹرانگ بیک گراؤنڈ سے تھی نہیں۔ خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر انہوں نے یہ سمجھا کہ ایک ہی بچہ رہ گیا ہے جس کو اس وقت کسی ویٹ نرس نے نہیں لیا، اور وہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ ہم اس بچے کو لے لیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بی بی حلیمہ نے لی اور آپ کو لے کر گاؤں کی طرف چل پڑی۔ راستے میں ہی کہتی ہیں کہ ڈیورنگ بریسٹ فیڈ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے مجھے بہت اچھا جو ہے وہ دودھ کی پروڈکشن ہو گئی ہے، اور پھر اس کے بعد سے ان کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بی بی حلیمہ کے گھر میں آنا تھا، اور اس کے بعد ان کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں تھیں۔ 2 سال کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واپس ان کی والدہ کے پاس مکہ لے جانے کا وقت آیا تو بی بی سعدیہ ان کو مکہ لے کر آئیں، لیکن خواہش کا اظہار کیا کہ کچھ تھوڑا عرصہ اور ان کو میرے ساتھ رہنے دیجیے۔ بی بی آمنہ نے ان کی اس بات پر اتفاق کیا۔ پھر آپ جانتے ہیں سیرت کے واقعات میں وہ واقعہ پیش آیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو پاک کیا گیا۔ بی بی حلیمہ تھوڑا ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس حضرت آمنہ کے پاس لے آئیں۔ حضرت آمنہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہترین وقت گزارتی رہیں یہاں تک کہ آپ 6 سال کے ہو گئے۔ بی بی آمنہ اپنے ایک ریلیٹیو کے طرف مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں اور وہاں کچھ دن قیام کیا۔ واپسی پہ راستے میں بی بی آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کا مکہ پہنچنے سے پہلے ہی انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 6 سال تھی۔ آپ کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب پر آ گئی۔ بہت محبت کرتے تھے، مکہ کے ایک بہت بہت عزت دار شخص تھے۔ ان کے لیے مشہور تھا کہ ایک بلینکٹ سارٹ آف ان کا تھا جو یہ بچھا کر مکہ کے صحن میں بیٹھا کرتے تھے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی ان کے اس بلینکٹ پر آ کر ان کے ساتھ بیٹھ جائے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے اتنے فیوریٹ تھے کہ ان کے اس بلینکٹ پہ آ کے بیٹھا کرتے تھے۔
ابھی آپ 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا کا بھی انتقال ہو گیا. پھر آپ کی ذمہ داری یعنی آپ اپنے چچا ابو طالب کی گارڈینشپ میں آ گئے. آپ کو یہ کانسٹنٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن نظر آ رہا ہے. 10 سے 12 سال کی عمر میں جیسے مکہ کے نوجوان شیپرڈ کا کام کیا کرتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، آپ نے بھی یہ کام کیا. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دیکھیں اور ہم اپنے بچپن یا اپنی اولاد کے بچپن سے تھوڑا سا بھی اس کو کمپیئر کرنے کی کوشش کریں. پیدا ہوئے تو والد نہیں تھے، 6 سال کے ہوئے تو والدہ چلی گئیں، 8 سال کے ہوئے تو بہت محبت کرنے والے دادا چلے گئے، اور اس کے بعد آپ دیکھ رہی ہیں کہ کیا. اور حضرت ابو طالب کے لیے آتا ہے کہ بہت محبت کرتے تھے، دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ، لیکن ان کی اپنی بہت اولادیں تھیں، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار دیا کرتے تھے. بٹ دس چائلڈہڈ جس میں آپ ایک بچے کی عمر دیکھ رہی ہیں پیدائش سے لے کر 10-12 سال تک کی، ہمارے بچوں کے ساتھ تو لگژریز، نعمتیں، ابنڈنس، ٹو مینی تھنگس، اس کے مقابلے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہمارے سامنے ہے. ہم آج ایک ایسے مائنڈ سیٹ میں ہیں کہ ہم شاید اس کیفیت اور اس لائف سٹائل سے ریلیٹ نہیں کر سکتے. آج تو ہر انسان اپنے آپ کو ڈپرائیو بنانے کے لیے، اپنی آج کی غلطی کو اپنی بچپن کی کسی کمی سے کنیکٹ کرنے کے لیے، اپنے آج کے غصے اور اپنے آج کے فرسٹریشن اور اپنی آج کی گریڈ کو اپنی بچپن کی کسی نعمتوں کی کمی کی محروم زندگی سے اٹیچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. اصل میں جب پیدا ہوئی تھی میرے ابا نہیں تھے نا، تو آئی ایم جسٹیفائیبل کہ مجھے غصہ زیادہ آتا ہے. اصل میں جب میں پیدا ہوئی تھی تو ہمارے گھر میں اتنی نعمتیں نہیں تھی نا، تو اٹس جسٹیفائیبل کہ میرے اندر کچھ اس طرح کی کمزوری شخصیت میں آ گئی. اصل میں میری والدہ کا بہت جلدی انتقال ہو گیا تھا نا، تو اسی لیے میرے اندر جو ہے وہ اس وقت شخصیت کے اندر یہ ڈپریشن، یہ سٹریس، یہ فوبیاز، یہ انگزائٹیز یہ بہت زیادہ آ گئے. یعنی آج کا ہر انسان تیار بیٹھا ہے اپنی پچھلی زندگی، اپنے بچپن کے کسی محرومی کے وقت کو، کسی کم نعمت کے وقت کو یاد کر کے اس سے آج کی غلطی کو اٹیچ کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مبارک اپس اینڈ ڈاؤنس، رولر کوسٹر کی طرح آپ کو نظر آتا ہے. والدین جو جان سے زیادہ اولاد کے لیے محبت نچھاور کرنے والے ہوتے ہیں، آپ نے تو والد کی محبت اس طرح سے ایکسپیرینس ہی نہیں کی. ہاں، دادا بہت محبت کرتے تھے، چچا بہت محبت کرتے تھے، لیکن والد کی محبت تو آپ نے ایکسپیرینس ہی نہیں کی. 6 سال کی عمر میں ان کے والدہ چلی جاتی ہیں. 8 سال کی عمر میں بے تحاشا محبت کرنے والے ان کے دادا چلے جاتے ہیں، اور اس سب کیفیت میں بھی ان کا کانفیڈنس شیٹر نہیں ہوتا، وہ محرومیوں کا شکار نہیں ہوتے، وہ خود کو ڈپرائیو نہیں سمجھتے. کیوں؟ آپ کہیں وہ اللہ کے رسول تھے نا اس لیے. جی ہاں، وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی اسپرچویلٹی میں ہائیسٹ مقام پر تھے، بالکل صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہی تو ہمارے لیے نمونہ بنائے گئے ہیں، انہی کو تو فالو کرنا ہے. ہم انہی کے تو فالوورز ہیں، ہم انہی کی تو شفاعت چاہتے ہیں، ہم انہی کے راستوں اور انہی کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلنا چاہتے ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے یہ سبق آج سیکھ کر اٹھے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں کسی نعمت کے نہ ہونے پر ناشکر نہ بن جائیں. ہر اس وقت انسان، ہر اس وقت نوجوان، ہر اس وقت بچہ اس شے پر فوکس کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. اور جب ماں باپ احساس دلاتے ہیں بیٹا تمہارے پاس یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، تو بچہ کیا کہتا ہے؟ سو واٹ، سب کے ماں باپ ان کو دیتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ دیکھیں میرے پاس وہ نہیں ہے. اور یہ مائنڈ سیٹ کانسٹنٹلی ہمیں ناشکرا بنا رہا ہے، ہمیں کانٹینٹ نہیں بنا رہا. ہم
اویلیبل چیزوں کو، اویلیبل نعمتوں کو انجوائے نہیں کر پاتے، بیکاز ہمارا سارا فوکس وہاں ہوتا ہے جو نہیں ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے نا، تو آپ کے پاس جو نعمت ہے لکھ لیجئے وہ بہت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ایسی نعمتیں ان کو میسر نہیں تھی. ہمیں تو حیا آنی چاہیے کہ ہم ایک طرف محبت کے دعوے کرتے ہیں، ایک طرف ان پر جان قربان کرنے کی باتیں کرتے ہیں، ایک طرف ان کی شفاعت کے لیے ہم جو ہیں وہ امیدوار ہیں، اور دوسری طرف جب ہم اپنے لائف سٹائل کو دیکھتے ہیں، اتنی نعمتیں جہاں پر ہیں ہم وہاں پر بھی رونا مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں، جلد باز بنتے ہیں، ناشکرے بنتے ہیں. کیوں نہیں؟ ایسا نہیں کیجیے. ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک دن سے سیکھنا ہے. ان کا کانفیڈنس شیٹر نہیں ہوا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس کوئی نعمت نہیں دی، والد نہیں ہیں، والدہ نہیں ہیں، حالات مناسب نہیں ہیں، فائنینشیل پرابلم ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو چاہتی ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہا. ہمارے آج کل کے بچوں کا رونا کیا ہے؟ ہم تو اگر اپنے بچوں کے رونے دیکھ لینا تو ہم ذرا سا بھی تفکر کرنے والے ہوں تو ہمیں خود شرم آئے کہ ہم نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی ہے. ہمارے بچے اس بات پہ روتے ہیں کہ ہمارے امی ابا ہمیں فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے نہیں جانے دیتے. That's why I'm feeling so deprived. میری امی نے مجھے اپنے فرینڈس کے ساتھ بیچ پر نہیں جانے دیا. او مائی گاڈ ہاؤ انلکی آئی ایم. میرے اما ابا نے مجھے باہر یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لینے دیا بیکاز ان کو بہت سیلف پروٹیکشن اور ان کو بہت اوور پروٹیکشن کی جو تھی وہ خوف اور فوبیاز تھے. او مائی گاڈ میں تو ڈپریشن میں چلی گئی. دیز آر دا رونا آف آر چلڈرن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا کمفرٹیبل بیڈ تھا، کیسی وارڈروب تھی، کتنے سلیپرز تھے، کتنے ہینڈ بیگز تھے، کس طرح کی شرٹس تھیں، کتنی پی کیپس تھیں، کتنا آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تھیں، کون سا اسکول تھا، کون سا انسٹیٹیوشن تھا، کتنی جگہ پر ماں باپ ان کو جو تھے وہ فن کے لیے لے کر جاتے تھے، کتنی جگہ پر ماں باپ نے ان کو کہاں کہاں کیا کیا دیا ایز کمپیئر ٹو آر کڈس، آر یوتھ. وی نیڈ ٹو لرن. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا موقع جب ملے پلیز کمپیئر اٹ ود یور لائفز. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا میں ایک ایک لمحہ پڑھوں، مجھے ان سے محبت ہونے لگ جائے، میرا ان سے ملاقات کا شوق بڑھنے لگ جائے، سائملٹینیسلی میرے اندر شکر آئے. میرے نبی نے مجھے شکر کرنا سکھایا، میرے قرآن نے مجھے شکر کرنا سکھایا، میرے نبی نے مجھے کانفیڈنٹ بننا سکھایا، میرے نبی نے مجھے سکھایا کہ جو ملے اس پر شکر کرو، اس کی طرف مت دیکھو جو تمہارے پاس نہیں ہے. دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے آگے بڑھتے ہوئے کو دیکھو. وی نیڈ ٹو کم بیک آن دیز ٹیچنگز. رسول اللہ سے محبت کیجیے. اتنا پیارا بچپن، اتنا پیارا بچپن کہ اگر اس بچپن کے ساتھ آج آپ کو کوئی بچہ نظر آئے نا تو آپ کو اس پر امٹ کر پیار آ جائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کی شخصیت میں کوئی فلا نہیں ہوتا، وہ انڈر کانفیڈنٹ نہیں ہوتا، وہ بات بات پر یہ نہیں کہتا میں اس وقت ڈپریشن کا شکار ہوں، مت بات کریں مجھ سے. اینڈ دین اسٹارٹ گیونگ دا جسٹیفیکیشنز کہ اماں میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی سے اس لیے بات کی تھی بیکاز میں بہت ڈپریسڈ تھا. We need to learn this from طفولۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بہترین انسان تھے، وہ بس سب سے بیسٹ آف دا بیسٹ کریشن ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان کے نقش قدم پر چلنے کو کہا ہے. ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج سے جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں اس کی قدر کرنے والے بنیں. ماں باپ سر پر ہیں، ان کی قدر کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، بھویں چڑھا چڑھا کر، ماتھے پر 4 بل ڈال ڈال کر، لکیروں کے ساتھ، آنکھیں اپنی رول کر کے، کندھے اپنے اچکا اچکا کر ان سے بات نہ کریں. ماں باپ کی قدر کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے سیکھیں، جو نعمتیں ہیں اس پر شکر کریں اور اپنی پرسنالٹیز کو
کسی بھی نعمت کے نہ ہونے کی وجہ سے ڈپرائیوڈ پرسنالٹی بننے کی طرف نہ لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند کرے اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔